بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی جس میں ایک ملکہ نے بہلول سے جانے انجانے میں جنت خریدی۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر تک اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، اور پھر کچھ دیر اس کو یوں ہی دیکھ کر بولی، بہلول، تم بہیشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں میں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا، کتنے دینار میں؟ بہلول نے بتایا، صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہیشت خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول نے پوچھا، کون سی؟ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا کہ مجھے وہ بہیشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبلہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی اور بولی، بہلول، میں اس وقت جلدی میں ہوں، تم اس کا قبلہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر گئی اور اس کی آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم العالیشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ کیا خوب منظر تھا! اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنے میں کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زر نگارے کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور بہت ہی مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ بہت ہی حیران ہوئی اور اس نے یہ دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی، اور جب اس کی اس پر نگاہ پڑی تو اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبلہ ہے اس بہیشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام تر فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچا تھا کیونکہ اس نے بہیشت کا قبلہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں اپنے شوہر ہارون کو جگایا اور بہت ہی پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی،
ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہیشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبلہ میرے نام ہے۔ میں نے ابھی اس خوبصورت ترین بہیشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہارون اپنی نیند خراب ہونے پر بہت ہی غصے سے بولا کہ تمہارا دماغ تو درست ہے، احمق! کیا تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے؟ کیا تم بھی پاگل ہو جو اس کی باتوں میں آ گئی ہو؟ وہ بولی، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی بھی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہیشت میرے نام ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ بار بار جوش میں یہ بتا رہی تھی۔ ہارون پھر غصے سے بولا، اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ اور وہ کروٹ بدل کر سو گیا، لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے یہ سب کچھ سن کر بہلول کو بلانے کے لیے بھیجا اور وہ اپنی گڈری میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور ہارون سے بہت ہی معنی خیز لہجے میں بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ ہارون نے مذاق اڑایا اور کہا، سنا ہے تو نے بہیشت بیچنے کا کاروبار شروع کیا ہے، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہا ہے؟ بہلول نے بہت ہی بے نیازی سے جواب دیا۔ ہارون نے دوبارہ سوال کیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہیشت بیچی ہے؟ بہلول نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ ہارون نے پوچھا، کتنے میں؟ بہلول بولا، 100 دینار میں۔ ہارون نے کہا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہیشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ بہلول نے کہکا لگایا اور کہا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ کبھی کبھی انسان کے جانے انجانے میں کیے جانے والے کچھ کام ان کی دنیا اور آخرت بدل دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ جس طرح اس ملکہ نے جانے انجانے میں صرف اس نیت سے بہلول سے جنت خریدی کہ چلو اس کی کچھ مدد ہو جائے گی، لیکن خدا نے اس کے صرف اس نیت کو دیکھتے ہوئے اسے کس قدر نوازا۔ ہمیں بھی ہر وقت اسی طرح کسی نہ کسی کی مدد کرتے رہنے کا سوچتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے چاروں اطراف میں ہر وقت یہ تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ جانے انجانے میں ہی صحیح کہ ہم کسی کی مدد کرتے رہیں، کیا پتہ اس کا بدلہ ہمارے لیے ہماری آخرت کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح جنت کی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں اپنا تابع بنا دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص و خاص رحم و کرم فرمائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کے حق میں بھی دعا کریے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔